اور ایسے ہی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا تو بخاری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا۔ اب یہ فیصلہ کن جملہ مجدد صاحب اس سلسلہ میں لکھ رہے ہیں کہ امام بخاری جتنی کڑی شرائط رکھتے ہیں امت میں پہلے درجے پر حدیث کے لحاظ سے، کہتے ہیں اگر شائبہ طعن در معاویہ و در روایت معاویہ بودے، ہرگز در کتاب خود روایت اورا درج نہ کر دے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی شائبہ تک دور کا بھی ہوتا، کوئی امیزش باطل کی، طعن کا شائبہ، ایک تو نا واضح طعن ہو، طعن کا شائبہ بھی اگر ہوتا تو ہرگز اپنی کتاب میں امام بخاری ان کی کوئی حدیث ذکر نہ کرتے جس کے وہ راوی ہیں۔ وہم چنی در سلف کے نقاد احادیث بودن ہیچ یکے بئیں وجہ در روایت حدیث فرق نہ کرداست۔ اور صرف یہ امام بخاری نہیں بلکہ باقی بھی جو نقاد حدیث ہیں، اس بنیاد پر کہیں بھی کسی نے کسی راوی پر الزام نہیں لگایا کہ یہ باقی تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ حضرت امیر معاویہ کی پارٹی میں تھا تو اس لیے اس سے ہم حدیث نہیں روایت کریں گے۔ یہ کسی بھی محدث نے اس طرح کی بات نہیں کی کہ اس چیز کو معیوب قرار دیا گیا ہو کہ روایت معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی میں ہو، نہ کہ حضرت ابو ہریرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی میں۔ یہ بھی بڑا گہرا نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ خود ان کی روایات اور پھر ان کے احباب کی روایات، امام بخاری نے بھی یہاں فرق نہیں کیا کہ یہاں کوئی ترجیح ہوتی کہ چونکہ یہ راوی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور یہ مخالف کیمپ میں تھا تو لہذا ساتھ والے کی تو قبول ہو، مخالف والے کی نہ ہو۔ یہ اہل سنت و جماعت میں کبھی بھی فرق نہیں کیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اور تابعین کے لحاظ سے، اور پھر اس لحاظ سے بھی باقی ائمہ نے بھی فرق نہیں کیا۔ امام بخاری سے ہٹ کے باقی بھی جتنے ائمہ ہیں جرح و تعدیل کے ناقدین حدیث ہیں، تو کہیں حدیث کی جو علل ہیں یعنی بیماریاں روایت اور سند کے لحاظ سے، ان کے اندر یہ چیز بیماری نہیں قرار دی گئی کہ یہ بندہ چونکہ حضرت امیر معاویہ کی پارٹی میں تھا تو اس واسطے اس کی حدیث کمزور ہوگی۔ یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا، نہ یہ کہ غیر معتبر ہوگی نہ یہ کہ کمزور ہوگی، صرف اس بیس پہ کہ جو کہ پارٹی وائز یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا تو یہ اس کی ایک خامی بنے۔ یہ کسی بھی امام نے اس کو خامی قرار نہیں دیا۔ اچھا جی، مخالفت امیرہ منشاء طعن نہ ساختہ باید۔ اچھا جی، قاضی شرح کے از تابعین و صاحب اجتہاد بوداست۔
تو آگے وہ جو ایک فیصلے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی تھی، اور شریعت کا یہ قانون ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ قاضی شرح کے از تابعین و صاحب اجتہاد بوداست با مذہب امیر حکم نہ کردہ و شہادت امام حسن را علیہ رضوان با واسطہ نسبت بنوت منظور نہ داشتا، کہ اس کو نہیں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک چیز کے دعوے دار ہیں تو ان کا دعویٰ ہی کافی ہے، بلکہ جو شریعت میں تھا کہ مدعی جو ہے وہ گواہ پیش کرے، تو اس بنیاد پر قاضی شرح جو ہے انہوں نے گواہ کے لیے کہا، اور جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی تو انہوں نے اس گواہی کو ریجیکٹ کر دیا قاضی شرح نے۔ تو اس بنیاد پر بواسطہ نسبت بنوت کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ مجتہدین بقول قاضی شرح عمل نمودان، اور مجتہد جو انہوں نے قاضی شرح کے قول پر ہی عمل کیا ہے، وہ شہادت پسر را برائے پدر تجویز نہ کردان، اور بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں منظور نہیں کی۔ اچھا جی، تو یہ اس بات پر دلیل دے رہے ہیں کہ یہ جو جنگ جمل اور صفین کا معاملہ تھا، یہاں جو اس فیصلے کے لحاظ سے، یعنی اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور جو مقابلے میں جو غلط جانب ہے اس کا حکم پیچھے بتا دیا کہ اس کی وضاحت عوام میں ضروری ہے کہ حق پر تو یقیناً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن یہاں حق کے مقابلے میں جو جہت ہے وہ بھی باعث ثواب تھی، اور اس کی وجہ سے جو مقابل جہت میں جو حضرات تھے ان کو کے فضائل میں اور ایمان میں کسی طرح کا کوئی نقص لازم نہیں آیا۔ یہ کل بتایا تھا نا پچھلے سبق میں۔ تو یہ جس طرح وہ واردات کر رہا تھا انجینئر جیل میں، یعنی یہ ایک واردات کا طریقہ ہے کہ جہاں سے واردات کرنی ہو اسے اس کی طرف توجہ نہ جانے دی جائے۔ جس طرح وہ مثال دی تھی کہ کبوتر ذبح کیا فلاں نے اور اندر سے انڈا نکلا، تو کیا وہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی اس بندے کو غلطی میں ڈالنے کے لیے کہ کبوتر سے انڈا نکل کیسے سکتا ہے، نکلے گا تو کبوتری سے نکلے گا، تو آگے جا کے دباؤ ڈالنا، نہیں یہ بتاؤ کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس طرح یعنی طاہر القادری جب یہ بیان کرتا ہے تو یہ بات جو اہل سنت میں طے شدہ ہے کہ حق بجانب علی بود، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے ان دونوں معاملات کے اندر، جنگ جمل اور جنگ صفین میں۔ تو وہ اس پر اتنا زور دیتا ہے کہ جیسے اہل سنت آج کے انکار کر رہے ہوں اور وہ بڑی کوشش سے انہیں منانا چاہتا ہو کہ نہیں تم مان جاؤ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر تھے۔ تو اس کے اندر یعنی آگے جو فراڈ ہے جس کی طرف توجہ نہیں جانے دینا چاہتا، وہ یہ ہے کہ حق کا معنی وہ عوام سمجھیں کہ جو کفر کے مقابلے میں حق ہوتا ہے یا باطل کے مقابلے میں، کہ جس کی وجہ سے مقابل جو ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں بچتی اور اس کا کوئی درجہ نہیں رہتا، تو اس بات کو چھپانے کے لیے اور مطلقاً یعنی حق کا ذکر کر کے وہ دوسری طرف توجہ نہ جائے
کسی کی وہ بات چھپی رہے تو وہ زیادہ اس پہ زور دے رہا ہے بار بار کہ اہل سنت جو ان کا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں. اہل سنت یہ کہتے ہیں آج تک تو یعنی اس وقت کے اہل سنت بھی یہ جس طرح کل گزرا کہ اس لفظ کے اطلاق تک ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لیکن آگے اس سے اہل سنت کے اس حق کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں کوئی کمی آئی ہو یا فضائل میں کوئی کمی آئی ہو، یا یہ جو خطا تھی یہ وہ ہے جو باعث ملامت بنے، ایسی نہیں تھی، بلکہ پھر بھی ان کے کمالات فضائل اسی طرح ہی تھے جس طرح کے پہلے تھے. اب یہ جو وضاحت ہے اس سے دستبردار ہونے کے لحاظ سے وہ بار بار زور ہی اس چیز پہ لگا رہا ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ تو 14 صدیوں میں برحق مانتے آئے ہیں، تو آج بھی اہل سنت تو برحق ہی مان رہے ہیں، لیکن آگے جو اس برحق کو بیان کرنے میں 14 صدیوں میں طریقہ رہا اہل سنت کا، اسے آج طاہر القادری چھوڑ رہا ہے، اور اس چھوڑنے والی چوری کو وہ چھپانے کے لیے زور اس لفظ پہ دے رہا ہے بار بار کہ اہل سنت جو ہیں وہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برحق مانتے تھے، اور اس پر پھر بار بار کئی کتابوں کے نام لے کر یہ تاثر پیدا کرنا کہ اب والے تو مان نہیں رہے، حالانکہ ساری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے. تو اس میں تو جھگڑا ہی نہیں کہ حق بجانب علی بود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی برحق تھے، لیکن آگے ان کو برحق کہہ کے جو دوسری جانب واردات کی جا رہی ہے کہ دوسری جانب والوں کو وہ مانا جا رہا ہے جو شیعہ مانتے ہیں دوسری جانب والوں کو، اور وہ نہیں مانا جا رہا جو اہل سنت مانتے ہیں. تو اس طرح وہ کبوتر والے مسئلے کا جو پہلو جو ہے وہ چھپانا ہے، اس کی وجہ سے اگلے پر جا کر زیادہ زور دیا جا رہا ہے. تو یہاں مجدد صاحب نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی اختلاف ہوا تو اس میں ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کسی فقہی مسئلے میں یا کسی مقام پر یہی قانون ہو کہ ہمیشہ ہی حق ان کی طرف ہوگا. تو یہ جو فیصلہ ہے ان جنگوں جمل اور صفین کے اندر ہے. باقی انہوں نے کہا کہ کتنے معاملات ہیں کہ جہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجوع کر لیتے تھے تو اختلافات کی بنیاد پر جب فقہ کی بحث ہوتی تھی تو کتنے مسائل ہیں کہ جہاں انہوں نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بندہ بھیج کے مسئلہ پوچھا کہ اس میں آپ جو فیصلہ کریں گی اس فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے. تو اس کے لحاظ سے انہوں نے یہ قاضی شرح والا مسئلہ پیش کیا کہ اگر مطلقاً ہی یہ قانون ہوتا کہ جب کسی کا جھگڑا ہو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو مقابل والے نے غلطی ہونا ہے، تو پھر یہاں یہ گواہ پیش کرنے کی نوبت ہی نہ آتی کہ مطلقاً اس بیس پہ حضرت مولا علی کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا. چونکہ مولا علی اس کے مدعی ہیں تو وہ پھر اس میں اب دوسری طرف سے کوئی پیش ہی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہاں انہوں نے جو اصول اور تقاضے تھے وہ صرف گواہی مانگی نہیں بلکہ گواہی میں جو شرط تھی کہ بیٹا باپ کے بارے میں نہ دے، اس کے لحاظ سے بھی انہوں نے آگے شرعی اصول بتایا اور اس کو تسلیم کیا گیا. تو اس بنیاد پر یعنی اس طرح کے معاملات کے لحاظ سے تو دوسری جانب بھی احتمال ہے کہ حق ہو کسی فقہی اختلاف کے لحاظ سے. اور وہ جو ذکر کیا کہ آپ کے عہد حکومت میں جس نے اختلاف کیا، یعنی وہ یہ اختلاف جو جنگ جمل اور صفین والا تھا یا جو خوارج نے آپ سے اختلاف کیا تو حق مولا علی کے ساتھ تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی برحق تھے. کہتے ہیں لازم نیست کہ امیر در جمی امور خلافیہ محق باشن. لازم نیست کہ امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در جمی امور خلافیہ محق باشن و مخالف ایشاں برخطا.
یہ لازم نہیں ہے۔ ہر چند در امر محاربہ حق بجانب امیر بودا، یہ جنگوں کے معاملات میں حق بجانب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ زیرا کے بساس کے در احکام خلافیہ صدر اول علماء تابعین و ائمہ مجتہدین مذہب غیر امیر را اختیار کردان و حکم با مذہب امیر نہ کردان، اگر حق بجانب امیر متعین بودے باخلاف آن حکم نہ کردن دے، تو پھر یہ ایک دوسرا قانون بن جاتا کہ جہاں بھی اختلاف ہوگا، جانب مخالف خطا پر ہے کسی بھی فقہی مسئلہ میں، احکام خلافیہ میں، تو ایسا کوئی قانون صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے درمیان موجود نہیں تھا۔ اچھا جی، اس پر پھر انہوں نے قاضی شرح والا مسئلہ پیش کیا، اور یہ کہ پھر آگے جو رائج ہوا امت میں وہ قاضی شرح والا ہی رائج ہوا، اور اس پر ہی فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ پس بر مخالفت امیر گنجائش اعتراض نہ باشد و مخالفان مطعون و ملام نہ باشند۔ ایک تو وہ امر محاربہ میں جہاں حق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، وہاں بھی مخالفین پر ملامت جائز نہیں، اور ان کی طرف عیب کی نسبت کرنا جائز نہیں، اور مطلقاً احکام کے لحاظ سے تو یعنی یہ بھی پہلو واضح رہا کہ جس طرح یہ احتمال ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام کے مسائل میں برحق ہوں، ایسے ہی یہ بھی ہے کہ مخالف بھی برحق ہو۔ تو یہ وضاحت آپ نے اس میں اہم کی۔ اب ایک اور مسئلہ اسی مکتوب میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حبیبہ حبیب رب العالمین بوداست و تا لب گور مقبولہ و منظورہ او علیہ السلام بودا۔ تا لب گور یعنی آخری گھڑی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے وہ مقبولہ بھی تھیں اور منظورہ بھی تھیں۔ وہ حضرت پیغمبر مرد موت را بحجرہ او بسر بردہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو مرض تھا ان کے حجرے میں وہ دن گزارے۔ وہ در کنارے او جان دادا، اور ان کے پہلو میں جان دی۔ پہلو میں سر تھا، پہلو پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ودر حجرہ مطہرہ او مدفون گشتہ، اور آپ ہی کے حجرے میں مدفون ہوئے۔ یہ یعنی گھر والی اور گھر والے کا قیامت تک کے لیے فلسفہ تھا۔ ما ذالک الشرف، حضرت صدیقہ عالمہ مجتہدہ بوداست، یعنی ویسے تو یہ شرف ہی کوئی چھوٹا نہیں کہ جس میں وہ منفرد ہیں کہ اور کسی کا نہ حجرہ اور کسی کی گود اور کسی کا پہلو، یہ نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ ساری خصوصیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں کہ آخری وقت بھی فرام اللہ نے میرے لعاب اور آپ کے لعاب کو جمع کیا، کہ جب وہ مسواک تھا تو آپ نے رغبت فرمائی تو میں نے وہ لے کر اس کو کاٹ کے پھر نرم کر کے اپنے منہ میں چبا کے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔
اچھا جی، تو اس کے ساتھ کہ صرف یہی نہیں، ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ عالمہ بھی تھیں، صدیقہ بھی تھیں، مجتہدہ بھی تھیں، و پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام بیان شطر دین را بہو حوالہ داشتان کہ دین کا آدھا حصہ خذو شطر دینکم من حاضی حمیرہ، کہ آدھا دین ان سے حاصل کر لینا، یہ خضوع کا حکم خلفائے راشدین سمیت سارے صحابہ کو تھا۔ اچھا جی، و صحابہ کرام در مشکلات احکام رجوع بوے می نمودند، مشکل احکام میں صحابہ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، وحل مغلقات از وے می یافتن، اور مشکل مسائل کا حل ان سے پاتے تھے۔ این چنی صدیقہ مجتہدارا بواسطہ مخالفت حضرت امیر متعون ساختن و اشیاء ناشائستارا بوے منتصب نمودن بسیار نامناسب است، یعنی اتنی بڑی شان والی صدیقہ اور مجتہدہ کو صرف اس بیس پر معاذ اللہ ان کی مخالفت کرنا اور ان پہ عیب لگانا کہ وہ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیوں کیا تھا، اس اختلاف کو معاذ اللہ بیس بنا کر اور اس کو جرم بنا کر ان کی یہ ساری جہتیں جو ہیں ان کو پیش نظر نہ رکھنا اور ان کے بارے میں ناشائستہ بولنا بسیار نامناسب از و دور از ایمان، یہ بہت زیادہ نامناسب ہے اور ایمان سے دور ہے یہ کہ انہوں نے مولا علی سے اختلاف کیوں کیا تھا، اس بیس پر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بغض رکھے یا ان کے بارے میں ناشائستہ بولے، ناشائستہ، تو یہ ایمان سے دور ہے ایسا بولنا۔ اور در اور گھر کے لحاظ سے جو ایک عجمی اصطلاح ہے چند سالوں کی، پہلے تو صحابہ و قرابہ یہ تھی ایک اصطلاح، اور یہاں کہتے ہیں حضرت امیر اگر داماد حضرت پیغمبر است و پسر ام اوست تو حضرت صدیقہ زوجہ مطہرہ او است، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور داماد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت صدیقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، علیہ وعلی جمیع اہل بیتی الصلاۃ والسلام، و حبیبہ و مقبولہ او است علیہ وعلی الصلاۃ والسلام۔ اب آگے جا کر درمیان میں ایک قصے کا ذکر کر کے پھر کہیں گے کہ بعض معاملات میں بندے کی غیرت داماد کے لحاظ سے اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی اپنی منکوہہ کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہونے کا تو لحاظ رکھ رہے ہیں، لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم جو ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھ رہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور کسی کی زوجہ کے بارے میں جب کوئی الزام لگائے، جس طرح کے یہ منافق روافض اب بھی وہ افق والا مسئلہ چھیڑتے ہیں، تو یہ اس شوہر کے لیے کتنی ایذا کی بات ہے۔ داماد کے مخالفت کے مقابلے میں یہ جو وتیرہ روافض کا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں معاذ ان کے کردار پر جو یہ حرف اٹھاتے ہیں، اس سے جو سرکار کو اذیت پہنچتی ہے وہ بہت زیادہ اذیت ہے۔ پس آزار و ایذا کہ بحضرت پیغمبر علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام
از راہ حضرت صدیقہ برسد، زیادہ ازاں آزار و ایزا است کہ از راہ حضرت امیر برسد، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بک بک کرے تو سرکار کو اس سے اذیت ہوتی ہے، لیکن اس اذیت سے بڑی اذیت یہ ہے جب کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کے خلاف بک بک کرے۔ تو یہ جملہ ہے کہ پس آزار و ایذا کے بحضرت پیغمبر علیہ وعلا آلہ السلام از راہ حضرت صدیقہ برسد، کہ حضرت صدیقہ کے لحاظ سے ان پر معاذ اللہ الزام لگانا ان کی عفت اور پاک دامنی پر اس لحاظ سے جو سرکار کو اذیت پہنچتی ہے، زیادہ ازاں آزار و ایزاز کے از رائے حضرت امیر برسد، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی بک بک کرتا ہے تو اس سے بھی سرکار کو اذیت پہنچتی ہے روضہ پاک میں، مگر اس اذیت سے بڑی اذیت یہ ہے کہ جب کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ چھیڑ بیٹھے اور اس میں معاذ اللہ یہ ثابت کرنا چاہے جو اس وقت منافقین نے الزام لگایا تھا، اور آج بھی روافض اس کو اپنی کتابوں میں اس بات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو یہ ایذا جو ہے یہ بہت بڑی ایذا ہے اس ایذا کے مقابلہ میں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف عیب کی نسبت کرنے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے کہ سرکار کے داماد کے خلاف یہ بولا جا رہا ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ زوجہ محترمہ کے لحاظ سے جو معاملہ ہے وہ زیادہ سیریس ہے، اور اس بنیاد پر جو اعتراض اور الزام روافض کی طرف سے یا روافض کے قریب رہنے والوں کو بھی اس کا پارٹنر بننا پڑے گا یا مکمل ان سے برات کا اظہار کریں، تو یہ فرمایا کہ بر اوکلائے صاحب را انصاف ایمانہ مخفی نیس۔ اچھا جی، کہ بندہ عقل مند جو ہے اس سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اپنی منکوحہ کے لحاظ سے جو بندے کی غیرت ہوتی ہے وہ غیرت کتنی بڑی غیرت ہوتی ہے، اور وہاں معمولی سی بات بھی ان کے کردار کے خلاف وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اذیت کا معاملہ ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے۔ اچھا جی، اب اس میں درمیان میں یہ بیان کیا مجدد صاحب نے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے آپ واضح طور پر یہ جو دیوبندی وہابی ہیں انہیں بتا سکتے ہیں کہ مجدد الفسانی تمہارے نہیں ہمارے ہیں، چونکہ جس وقت وہ بر صغیر کی پوری تاریخ وابستہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دین بچایا، انہوں نے یہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو وہ پھر پوری شخصیت کو اپنے پلڑے میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہ چند کتابیں ان پر لکھ کر اسی ذریعے سے قبضہ کر لیں کہ ہم نے تو اتنے ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ اور یہ دیوبندی یعنی یہ ڈیزل پورے گروپ کے ساتھ حاضری دینے کے لیے گیا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور یہ سالانہ اب تو بند ہو گیا ہے انڈیا کے حالات کی وجہ سے، تو جن مزارات پر یہاں سے پاکستان سے کوٹا منظور تھا عرس کے موقع پر، تو ان میں سے ایک مجدد صاحب کا بھی مزار ہے، تو یہاں یعنی دیوبندی بھی وہاں جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ ہم اپنا کوئی رابطہ اور تعلق ان سے ظاہر کریں۔ تو یہ دیکھو کہتے ہیں کہ پیش عظیم بچند سال داب فقیر آبودہ، اس سے پہلے چند سال فقیر کا طریقہ یہ تھا مجدد صاحب کا کہ اگر طعام می پخت
مخصوص بروحانیات مطہرہ اہل ابا می ساخت. اگر کھانا پکتا تھا تو میں ختم پڑھتا تھا تو صرف اہل ابا کی ارواح کو میں ایصال ثواب کرتا تھا. مخصوص بروحانیات مطہرہ اہل ابا می ساخت. و بآ سرور حضرت امیر و حضرت فاطمہ و حضرات امامین را ضمی کرد علیہم الصلاۃ والسلام کہ جب میں نام لیتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا تھا، اور امامین کریمین کا نام لیتا تھا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. یعنی یہ میرا طریقہ تھا ختم پڑھتے وقت. مجدد صاحب کہتے ہیں ایصال ثواب کا. اچھا جی، شب در خواب می بینت، پیچھے فقیر کا ذکر ہے تو اس لیے غیب کے سیغے سے شب در خواب می بینت کہ یہ فقیر ایک رات خواب میں دیکھتا ہے کہ آن سرور حاضر است، یعنی حاضر بمعنی موجود ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تشریف فرما ہیں. فقیر بر ایشا عرض سلام می کند، تو فقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے، عرض سلام می کند. اچھا جی، تو کیا ہوتا ہے؟ متوجہ فقیر نمی شون، سرکار سلام سن کے میری طرف توجہ نہیں فرماتے. و بجانب دیگر دارن، اور ارادی طور پر توجہ دوسری طرف رکھتے ہیں، میری طرف دیکھتے ہی نہیں. دریں اسنا بفقیر فرمودن، اسی طرح چہرہ دوسری طرف رکھ کے تو مجھ سے فرمایا، میری طرف دیکھا ہی نہیں لیکن بات مجھ سے کی. کیا کہ من تام در خانہ عائشہ می خرم، کہ میں تو کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں، یعنی حجرہ عائشہ صدیقہ میں میرا روزہ ہے. من تام در خانہ عائشہ می خرم، ہر کے مرا تام فرستد بخانہ، کہ جو بھی میرے لیے کھانا بھیجتا ہے وہ عائشہ صدیقہ کے گھر بھیجتا ہے. تو تم ختم پڑھتے وقت عائشہ صدیقہ کا نام ہی نہیں لیتے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے این زمان فقیر دریافت کے سبب عدم توجہ شریف شاں آمبودا، کہ فقیر حضرت صدیقہ را در تام شریک نمی ساخت، کہ میں ان کا نام نہیں لیتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے میری طرف توجہ نہیں فرمائی اور ساتھ دیا ہے. بعد ازاں حضرت صدیقہ را بلکہ سائر ازواج مطہرات را کہ ہم اہل بیت اند شریک این ساخت و بجمی اہل بیت توسلمی نمود. تو اس کے بعد میں حضرت اللہ تعالی عنہا کا بلکہ تمام جو ازواج مطہرات ہیں تھا اور یہ سب اہل بیت ہیں، میں ان سب کے وسیلے سے پھر دعا کرتا تھا. تو اب یہاں سے جو اہل سنت کے عقائد ہیں ان کے مطابق ہی، یعنی ہم جنہیں آج دوسرے تعین کے لیے بریلوی بھی کہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے مسلک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و تابندہ ہیں اور باخبر بھی ہیں. یعنی انہیں پتا ہے کہ ہندوستان کے ایک شہر کے اندر ایک بندہ ایصال ثواب کرتے ہوئے عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتا، یہ وہ خبر رکھتے ہیں، اور پھر اس پر وہ تنبیہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے وسیلے سے دعا بھی مانگی جائے. تو یہ سارا تو اہل سنت کا مسلک ہے جن کی پھر تعیین بریلویت سے ہوتی ہے. یعنی دعوے دار تو وہ بھی اہل سنت ہونے کے ہیں، دیوبند والے،
مگر یہ جو مجدد الفسانی کے افکار کے لحاظ سے وہ کیسے اہل سنت بنے کہ یہاں تو روحانیات مطہرہ جو ہیں، یعنی اس کے لحاظ سے یہ سارا ختم درود کا جو طریقہ ہے اور ان کے وسیلے سے جو دعا مانگنا ہے اور اس طرح کے جو دیگر معاملات، اور بالخصوص یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باخبر ہونا، اور پھر ان کا یہ یقین کہ سرکار باخبر ہیں، اور یہ کہ اس وجہ سے سرکار نے آج میری طرف توجہ نہیں کی، تو یہ ساری چیزیں جو وہابیت بحت ہے، نجدیت، اس میں تو شرک سے کم نہیں. یعنی یہ آپ لکھ کے اب بھی ان کے حیث کبار علماء کو دیں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کیسا ہے، تو وہ اتنا جواب ضرور لکھیں گے کہ ابو جہل کے شرک سے اس کا شرک ڈبل ہے. یہ یعنی اس طرح کے سوال ان کے فتاویٰ میں لکھے ہوئے ہیں. اس سے چھوٹی باتوں پر انہوں نے ڈبل شرک کا فتویٰ لگایا ہے. وہ فتاویٰ میرے پاس موجود ہیں، اور دیوبند پھر ان کے تابع ہے. تو یہ یعنی ادھر سے مجدد صاحب پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے لحاظ سے. تو آگے مجدد صاحب کے جو معتقدات ہیں مکتوبات شریف میں، وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کی لکھی کتابیں اگر سلامت رہیں تو آسانی سے اس پر کوئی دوسرا قبضہ نہیں کر سکتا اس کے وصال کے بعد بھی. ورنہ یعنی کتنی اذیت ہوگی کہ مجدد صاحب ساری زندگی جن عقائد پہ پہرا دیتے رہے اور دوسری طرف جن کے خلاف ڈٹ کے کھڑے رہے، اور وہ دشمنان ہی مجدد صاحب کو اپنا قرار دے دیں اور اپنے اس غلط نظریے پر مجددی ہونے کا لیبل لگا لیں. تو مجدد صاحب کے یہ مکتوبات اس لحاظ سے ان کی شخصیت کا دفاع کر رہے ہیں کہ ان کے نظریات کیا تھے، اور یہ کہ یہ جو اہل تصوف ہیں اور یہ اہل سنت ہیں، ان کا مزاج ہی 14 صدیوں مزاج والا ہے کہ یہ جو مجدد الف ثانی ہے، مجدد الف ثانی کا زمانہ اب گزر رہا ہے، یعنی دوسرا 1000 سالہ. تو آگے پھر صدی کے مجدد تو علیحدہ ہیں، لیکن الف ثانی کے مجدد ایک ہیں. اور الف ثانی کی جو تجدید ہے وہ ہمارے عقیدہ کی روشنی میں ہے. دیوبند کے عقیدہ کے لحاظ سے ان کا کوئی مجدد بھی نہیں اور کوئی مجدد الف ثانی بھی نہیں. تو یہ ان کی ناکام کوشش ہے کہ صرف ان کے نام پہ یونیورسٹی بنا کر یا ان کے نام پہ کتابیں لکھ کر یا ان کی قبر پہ حاضری دے کر یہ انہیں اپنا قرار دیں. تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ دھاندلی ہے، اور اس دھاندلی کے خلاف بھی ہم سینہ سپر ہیں کہ ہرگز مجدد صاحب دیوبند کے نظریات والے ان کے نظریات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے. اچھا جی، تو یہ جملہ جو آج بولا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے سے فلاں نے مخالفت کیوں کی لہذا ہم ان سے دشمنی کریں گے، ہمارے بڑے سے انہوں نے مخالفت کی، تو دشمنی اور دوستی کا محور سرکار کی ذات کو بنایا گیا ہے. سرکار سے نیچے آ کر کوئی معیار کوئی بھی بنے گا تو اس پر شریعت مواخذہ کرے گی. یعنی اللہ کے بعد معیار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ ان کی ذات گرامی کی اطاعت غیر مشروط ہے، اور وہ ان کی محبت سبب ہے اہل بیت کی محبت اور اصحاب کی محبت کا. تو وہ سبب ایک ہے، اس سبب کی بنیاد پر
دونوں طرف جو محبت ہے وہ سرکار کی وجہ سے ہے، تو سرکار سے اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو امت اس سے بغاوت کرے گی، لیکن سرکار کے نیچے معاملات میں آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات ہوئے ان کی وجہ سے اگر کوئی امتی کسی کے بارے میں نفرت اور بغض رکھے گا تو وہ نفرت بغض اس کی ہلاکت کا، اس بندے کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اب یہاں خلاصہ ذکر کر رہے ہیں اتنے لمبے چوڑے مکتوبات کے اندر، ابھی کچھ حصہ درمیان سے مختصر بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ مخفی نیست آرے این بر تقدیرست، این بر تقدیرست کہ محبت حضرت امیر و تعظیم او بواسطہ محبت و تعظیم پیغمبر باشد۔ یعنی یہ جو ہم نے بتایا کہ جانبین کے اختلاف کے باوجود جو محاربہ کے اندر تھا وہاں ملامت نہیں، دوسری جانب پر بھی اگرچہ خطا تھی لیکن وہ خطا جو ایک نیکی ہے، یہ تب ہوگا کہ جب عقیدہ یہ ہو کہ مولا علی سے پیار سرکار کی وجہ سے ہو، کہ محبت حضرت امیر و تعظیم او بواسطہ محبت و تعظیم حضرت پیغمبر باشد۔ یعنی اگر کوئی بندہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت میں مستقل نہیں مانتا بلکہ سرکار کے ذریعے سے مانتا ہے تو پھر وہ یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ اختلاف کے باوجود جو جانب مخالف ہے وہ ملامت اس پہ نہیں ہوگی اور اس کے فضائل و مناقب اپنی جگہ برقرار ہیں، لیکن یہ وہ سینہ کہہ سکے گا کہ جہاں پیار سرکار کی وجہ سے ہے۔ وَبَوَاسْطَئِ قرابت او علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام۔ اچھا جی، آگے پھر نیچے جو پیار ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی بنیاد پر سرکار کی ذات کی طرف۔ اب خلاصہ و اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کند، محبت امیر را استقلالن اختیار کند، یہ ہے آپریشن آج کے پھوڑے کا کہ اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کند، سرکار سے ہٹ کر مستقل طور پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ سے پھر اوپر استقلالن سرکار سے ہٹ کر وحب حضرت پیغمبر را درام مدخل نہ دہد از مبحث خارج است، اس کی ہم سے بات ہی نہ کرو کہ وہ اس محبت کی بات سے ہی خارج ہے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ویسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہے، سرکار کی وجہ سے نہیں کرتا، استقلالن کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ از مبحث خارج است و قابل مخاطبت نہ، یعنی وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ منہ ہی نہیں لانا چاہیے، قابل مخاطبت نہ، اسے تو گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اتنا وہ فضول بندہ ہے۔ وہ یہ کہہ کر کیا کر رہا ہے، یعنی اس کا جرم کیا ہے؟ یہ کہتا تو یہ ہے کہ میں مولا علی کو مستقل اپنے طور پر مانتا ہوں، مثلا سرکار ہوتے یا نہ ہوتے، فرماتے یا نہ فرماتے، میں سرکار کا کلمہ پڑھتا یا نہ پڑھتا،
میں مولا علی کو ان مولا علی کی وجہ سے مانتا ہوں کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، میں ان کو ان کی اپنی پرسنل حیثیت سے مانتا ہوں۔ جو یہ بات کر رہا ہے مجدد صاحب کہتے ہیں غرض او ابطال دین است، اس کی غرض دین کو باطل کرنا ہے۔ یعنی کتنے آج اس نقطہ نظر پر بھی سید جا رہے ہیں کہ ہمارے پیو دادے کی بات ہے، ہمارے بڑے کی بات ہے، تو بڑے کی بات سرکار کی نسبت سے ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منفی کر کے اور علیحدہ استقلالاً یہ بات کرنا تو پورے دین کو مٹانا ہے۔ ابطال دین است و ہدم شریعت، شریعت کو منہدم کرنا ہے۔ صرف اس بنیاد پر کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بڑے ہیں اور عائشہ صدیقہ ٹھیک ہے نبی کی بیوی تو ہیں لیکن ہمارے بڑے سے انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ اب سرکار کی نسبت کو درمیان میں سمجھ ہی نہیں رہے۔ اس پر مجدد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ محض کوئی فروعی اختلاف نہیں، یہ پھر ہدم دین ہے، ہدم دین ہے۔ می خواہن کہ بے توسط حضرت پیغمبر وعلی آلہ صلاۃ وسلام راہ اختیار کند، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کے توسط کے بغیر کوئی راہ بنا لے۔ وَأَز محمد با علی گرایت، یعنی یہ سرکار کو چھوڑ کر کوئی علیحدہ آستانہ بنانا چاہتے ہیں۔ وَأَز محمد با علی گرایت وَهُوَ عین الکفر وَمَحْضُ الزندقہ، یہ تو کفر محض ہے، خالص چوٹی والا، عین الکفر و محض الزندقہ و علی از و بیزار است، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسوں کو ہرگز اپنی صف میں نہیں کھڑے ہونے دیں گے۔ وَاز کردار او در آزار، مولا علی کو قبر میں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایسے نام نہاد لوگوں کی اس غیر قانونی محبت سے جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو استقلالاً مان کے یہ دھیان ہی نہیں کر رہے کہ ادھر سرکار کے حق کی کتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب دوسری طرف دوستی اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و دوستی اسحار و اختان او علیہ وآلہم الصلوات و تسلیمات بواسطہ دوستی پیغمبر است، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی استقلالاً ان میں سے کسی کی محبت جائز نہیں، ان کی محبت بھی سرکار کی وجہ سے ہے، خواہ وہ اسحار ہوں خواہ وہ اختان ہوں، خواہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوں خواہ وہ داماد ہوں، ان میں سے بھی کسی کی محبت استقلالاً نہیں۔ استقلالاً محبت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کی محبت پھر اللہ کی محبت ہے۔ اچھا جی، و تعظیم و تکریم ایشان بواسطہ تعظیم و تکریم او علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اور اسحار و اختان کی جو تعظیم ہے یہ بھی سرکار کی وجہ سے ہے۔ تعظیم و تکریم او قال علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام من احبہم فبحبی احبہم، یہ ہے بات سببیت کی۔
من अहब्बहुम फाबे हुब्बी, फाबे हुब्बी, मेरी मोहब्बत उनकी मोहब्बत की तरफ तुझे ले जाएगी। मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे प्यार करो तो वो प्यार शरई है। मेरी मोहब्बत को छोड़कर अगर किसी से मोहब्बत करो तो वो शरीयत ने मांगी ही नहीं है। शरीयत ये मोहब्बत चाहती है और इस बुनियाद पर सारे दीन का मदार है, वहदत का, इत्तिहाद का और इंतशार के खात्मे का, कि तुमने जिसे मानना है मेरी वजह से मानना है। अब यहां पर मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वहम चुनी कसे के बायशा दुश्मनस्त बा दुश्मनी पैगंबर दुश्मनस्त। मन अब गाज़ाहुम फबिबुग़दी अब गाज़ाहुम, यानी मोहब्बत के बासाब मन मुतल्लिक शुदास्त हमा मोहब्बत अस्त के मन तल्लुक गिरफ्तास्त। हम चुनी बुग़्ज़ ऐशा हमा बुग़्ज़ कि बमन मुतल्लिक गश्तास्त, कि सहाबा का वो बुग़्ज़ जिसकी बुनियाद पर बंदा जहन्नम में चला जाता है वो है जो मेरी वजह से उनका बुग़्ज़ है, और मोहब्बत वो जो जन्नत में ले जाएगी वो जो मेरी वजह से है। और अहले बैत अतहार की मोहब्बत जो जन्नत ले जाएगी वो जो मेरी वजह से है। और अहले बैत का बुग़्ज़ जो बाइसे जहन्नम है वो बुग़्ज़ जो अहले बैत ने किसी से मेरी वजह से किया। अहले बैत में से किसी ने बुग़्ज़ किया कि ये नबी की आल क्यों है, तो इस बुनियाद पर यानी सैकड़ों सवालों का जवाब ये है जो आज के अखबार में छपा हुआ है, जो शुरू में तुम्हें पढ़ के सुनाया है। तो फिर जुमला सुनाना पड़ेगा साईं, ऐसे कब अखबारों में आता था। अच्छा जी, तो ये लिखा है कि अहले सुन्नत होना और मुहिब्बे अहले बैत होना आपस में लाजिम व मलजूम है। मोहब्बत अहले बैत के लिए बुग़्ज़ असहाब रसूल अलैहि सलाम को शर्त करार देना सरासर गलत है। मोहब्बत अहले बैत तो मोहब्बत सहाबा के बगैर पाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि इन दोनों अजीम मोहब्बतों का सबब एक ज़ात है और वो अजीम ज़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। चूँकि इन दोनों मोहब्बतों का सबब एक है तो अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बतें भी दो नहीं एक हैं। वहदत उम्मत का राज यही है कि इस्लाम में हर मोहब्बत हर मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताबे है, क्योंकि आप में यार हैं, आपसे नीचे कोई नया मेयार नहीं होगा, आप सिर्फ मेयार हैं। अच्छा जी, कि इस्लाम में हर मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताबे है। अगर आपको छोड़कर किसी भी चीज या जात से उसकी अपनी हैसियत से प्यार किया जाए तो शरीयत मुस्तफ़ा उस प्यार को कबूल ही नहीं करती और ना ही उसे सही समझती है। ये इल्म कलाम का वर्का है या अन्वय वक़्त का वर्का है। अच्छा, तो ये पूरा खुलासा है, यानी बिगाड़ तब पैदा होता है कि जब सरकार को मेयार ना माना जाए। ये नींद जिनको आई है इनकी इसमें ही भलाई है कि इनको हन्नाद ने एक लगाई है। नहीं, वो उसके जराए ऐसे है ना, पहले खोज लगा लेता है कि नींद कहाँ आ रही है। वो स्पेशलिस्ट बन गया है ना, वो देखता है पहले कि थोड़ा थोड़ा कौन झुक रहा है इस तरह, फिर वो उसका कुर्ब इख्तियार करता है। अच्छा जी, तो अब यहां यानी उधर से लोग कह रहे हैं ये मोहब्बत हमें जन्नत ले जाएगी, और इधर ये है वो ऐनुल कुफ्र। तो कितना जरूरी है यहां पर इम्तियाज
کہ محبت شرعی اور محبت غیر شرعی، محبت محمود اور محبت مذموم، یہ دین ہے۔ مطلقاً بغض جو ہے، بغض اس میں بھی اس جہت میں آ کر بتایا کہ وہ کیوں بغض کر رہا ہے، اس سے پھر آگے جا کر وہ حب الانصار من الایمان، حب الانصار من الایمان، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ لا یبغضہ الا منافق، ان کی تطبیق بھی اسی نقطہ نظر سے ہوگی جو پیچھے بخاری میں وہ گزر چکا ہے۔ یعنی بخاری کی حدیث ہے حب الانصار من الایمان، تو وہ سارے جو سوالات ہیں کہ مسئلہ جنگوں تک پہنچ گیا اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ کسی جانب بھی کوئی اس اختلاف سے عیب نہیں آیا اور کسی جانب کے لحاظ سے بھی ذہن کو میلا نہ کرو، تو وہ حب الانصار من الایمان، اور اس کو سامنے رکھ کر محدثین نے تطبیق کی کہ من احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان میں سے ایک بھی دونوں طرف ایسا نہیں تھا کہ جس نے دوسرے کی مخالفت اس نقطے پہ کی ہو کہ یہ رسول پاک کا صحابی کیوں ہے، یا یہ رسول پاک کی آل کیوں ہے۔ اس جہت پر کہیں نہ ان میں بغض تھا دونوں طرف، اور اس جہت میں محبت موجود تھی، اور اس کے زیر سایہ پھر آگے اجتہاد کے معاملات تھے، وہ چونکہ تفصیلاً گزر چکا ہے، اب اس طرف نہیں جاتے۔ اب یہاں پر یہ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، یعنی محبت کے باصحاب من متعلق شدہ است، ہما محبت است کہ بمن تعلق گرفتہ است۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما از کبار سے اصحابند، بڑے صحابہ میں سے ہیں، بعض عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مبشرہ بجنت، تانو تشنی ایشاں نامناسب است، یعنی یہ وہ لا ینبغی ہے جو حرام کے معنی میں ہے، یعنی یہ نہیں کہ مناسب نہیں ہے، معمولی سا کام ہے۔ ولانو ترد ایشاں آئد بالائن و تارد، جو ان پہ معاذ اللہ لعنت کرتا ہے وہ لائن کی طرف ہی لوٹتی ہے۔ اچھا جی، اب یہ عظیم شخصیات، تو یہاں پر کہ حضرت فاروق خلافت را بعد از خود درمیان 6 نفر شورا گزاشت و طلحہ و زبیر را داخل آہاں ساخت، یعنی اتنے اہم دونوں شخصیات ہیں کہ جس زمانے میں اسلام کے مین 6 بندے پورا فیصلہ کرنا تھا قیادت کا، ان 6 میں سے 2 یہ تھے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان میں حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اچھا جی، تو یہاں پر وبر ترجیح یکے بر دیگرے دلیل واضح نہ یافت، ان میں سے
ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی دلیل نہ ملی کہ ایک کو رکھیں دوسرے کو شورا میں نہ رکھیں. وطلع و زبیر باختیار خود نصیب خلافت را گذاشتن، اور وہ دونوں خود ہی خلافت سے دستبردار ہو گئے. یعنی 6 میں سے ہم 2 کو تو ویسے ہی نکال دو کہ ہم تو خلیفہ بننا نہیں چاہتے. اچھا جی، وہ ہر یکے ترک تو حزی گفتہ، اور ہر ایک نے کہا میں تو اپنا حصہ چھوڑ رہا ہوں، تاکہ فیصلہ کرنا مزید آسان ہو جائے کہ 6 میں سے پھر 4 جو فیصلہ کر لیں، 4 میں سے جس کے بارے میں. وہما تلہست کہ پدر خود را بواسطے سوئے ادب کے نسبت با سرور علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام از وی باوجود آمدہ بود کشتاست. کہ یہ وہی حضرت طلحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ باپ کے جس کے ذریعے سے یہ وجود میں آئے تھے، یعنی اپنا حقیقی صلبی باپ جو ہے، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا. و سر اورا در ملازمت آن سرور اوردہ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اس کا سر کاٹ کے باپ کا سرکار کے پاس لے آئے. بدر قرآن مجید ثنائے او بری فعل آمدہ، اس پر قرآن مجید میں ان کی تعریف کی گئی. یہ تو ہوگا حضرت طلحہ. وہما زبیر است، یہ وہی زبیر ہیں کہ مخبر صادق علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام قاتل اورا وعید با دوزخ فرمود ہے. سو قال علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام قاتل زبیر فی النار. تو اب فرماتے ہیں تائنو لائن زبیر از قاتل ہیچ کمی نہ دارد، کہ جو ان پہ لعنت کرے معاذ اللہ تو وہ قاتل سے چھوٹا نہیں، یعنی لعنت قتل کے برابر ہے. تو پھر جب ان کا قاتل جہنمی ہے تو پھر لائن بھی جہنمی ہے. فالحذر الحذر ثم الحذر ثم الحذر الحذر ان تان اکابر الدین. بچ جاؤ بچ جاؤ پھر بچ جاؤ پھر بچ جاؤ. ان تان اکابر الدین، دین کے ان اکابر کے بارے میں تان سے. وَضَمِّ کبراء الاسلام، اور اسلام کے ان کبراء بزرگان اسلام سے. بازلو جہدہم فی اعلاء کلمت الاسلام، انہوں نے اسلام کی سربلندی میں اپنا سب کچھ خرچ کیا. وَنُصْرَتِ سید الانام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں. وَأَنفَقُوا أَمْوَالَهُمْ لِتَعِيدِ الدِّينِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفِي السِّرِّ وَالْجِهَارِ وَتَرَكُوا لِحُبِّ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم عشائرہم، اپنے خاندان چھوڑے سرکار کی محبت میں. وَقَبَائِلَهُمْ، قبیلے چھوڑے. وَأَوْلَادَهُمْ، اپنی اولادیں چھوڑ دی. وَأَزْوَاجَهُمْ، اپنی بیویاں چھوڑ دی. وَأَوْطَانَهُمْ، اپنے وطن چھوڑ دیے. وَمَسَاكِنَهُمْ، اپنے گھر چھوڑ دیے. وَعُيُونَهُمْ، اپنے چشمے چھوڑ دیے. وَزُرُوعَهُمْ، اپنی کھیتیاں چھوڑ دیں. وَأَشْجَارَهُمْ وَأَنْهَارَهُمْ، اپنے درختوں کے باغ اور نہریں چھوڑ دیں. سائیں بلوچی کیوں پہ سوچی. اچھا جی، تو دیکھو یعنی یہ جماعت ہے، جماعت صحابہ.
حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وہ جو تصفیہ ہے اس کے اندر یہ ساری جہتیں مختلف طرح سے لکھ کر یعنی کہا کہ اس وقت اور کون لوگ تھے کہ یہ سارا بوجھ جنہوں نے اٹھایا تھا. یعنی حسنین کریمین تو ابھی چھوٹے تھے عمر میں، اور یہ دور دور تک یہ سب کچھ اپنی جانوں کے نذرانے دے کر دین کا جھنڈا بلند کرنے والے یہ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور محبوبوں کے مشکلات کے وقت میں ایک دن جو آگے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے تو اگر ان سے پیار ہو محبوبوں سے تو اس سے کتنا پیار ہوگا جو ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا تھا. تو آج ان کی یہ ساری چیزیں امت بھول جائے اور انہیں صرف در والا قرار دے کر، یعنی وہ گھر جس گھر کے انوار و تجلیات طور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناش، اس گھر کی تعمیر میں، ترقی میں اور اس کے فیوز و برکات میں ان لوگوں کو رب نے پسند کیا کہ یہ اپنا کردار ادا کریں. اور پھر یہ عام نہیں جیسے آج کسی کے در پر اس کا کوئی خادم بیٹھا ہو، یہ وہ ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ. یعنی جہاں اتنی بڑی فضیلت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کہ وہ خون رسول علیہ السلام ہے، تو اصحاب کو صرف در والا کہہ کے نہ چھوڑ دو، یہ انتخاب رب ذوالجلال ہے. تو اتنا بڑا منصب جو ہے اس کو اب صرف در اور گھر کی تفریق سے یعنی ان کو ڈیگریڈ کر دیا جائے تو یہ کب جائز ہے؟ یہ 8-9 لائنیں ہیں مجدد صاحب کی جس میں انہوں نے خلاصہ بیان کیا. یعنی یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عربی ادب میں بھی ان آخری صدیوں کے اندر سر فہرست لینے ہیں. اب بتا رہے ہیں وَآثَرُوا نَفْسَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے سرکار کی جان کی حفاظت کو اپنی جانوں کی حفاظت پر ترجیح دی. وَاخْتَارُوا مَحَبَّتَهُ عَلَىٰ مَحَبَّتِهِمْ، اپنی محبتوں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی. وَاخْتَارُوا مَحَبَّتَهُ عَلَىٰ مَحَبَّتِ أَمْوَالِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ پیار پر سرکار کے پیار کو ترجیح دی اور اپنے بچوں کے پیار پر سرکار کے پیار کو ترجیح دی. وَهُمُ الَّذِينَ نَالُوا شَرْفَ الصُّحْبَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شرف صحبت ملا. وَفَازُوا فِي صُحْبَتِهِ، اور یہ سرکار کی صحبت میں انہوں نے پایا برکات النبوہ، نبوت کی برکات کو. وَشَاهَدُوا الْوَحْيَ، انہوں نے وحی اترتی دیکھی. وَشُرِّفُوا بِحُضُورِ الْمَلَكِ، انہیں شرف یہ ملا کہ فرشتے کے حضور کے وقت، حاضری کے وقت یہ بھی پاس موجود تھے. وَرَأَوُا الْخَوَارِقَ وَالْمُعْجِزَاتِ حَتَّى صَارَ غَيْبُهُمْ شَهَادَةً، کہ انہوں نے معجزات دیکھے یہاں تک کہ ان کا جو غیب تھا وہ بھی شہادت بنا. وَعِلْمُهُمْ عَيْنًا، یعنی ہم تو ہمارا جو ایمان رسالت کے بارے میں ہے وہ ایمان بالغیب ہے، لیکن ان کا یہ غیب شہادت ہے. فَشَاهَدُوا الْوَحْيَ وَعِلْمُهُمْ عَيْنًا، ان کا علم عین یقین تھا. وَأُوتُوا مِنَ الْيَقِينِ مَا لَا يُعْطَىٰ لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِمْ، انہیں وہ یقین ملا جو ان کے بعد قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا. حَتَّى لَا يَبْلُغَ إِنفَاقُ غَيْرِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَ مَبْلَغَ إِنفَاقِ مُدِّ شَعِيرِهِمْ، ان کی 2.25 سیر جو جو ہیں اس کے مقابلے میں کسی کا احد پہاڑ جتنا سونا بھی نہیں اس کے برابر ہو سکتا.
वला नसीफ ही, मुद पूरा तो क्या मुद के निसफ तक भी नहीं पहुंच सकता। पूरा जो है वो 4.5 सेर और निसफ जो है वो 2.25 सेर। वहुमुल्लज़ीन असनल्लाहु अलैहिम फिल कुरानिल मजीद रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील कज़रइन अखरज शतअहु फ़अज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। अब आमदम बसरे मतलब ये दूसरी जगह दीगर भी आइमा ने लिखा है कि सम्मल्लाहु ताला गाइज़हुम कुफ़्फ़ारा, इनसे जलने वालों को रब ने काफिर कहा है। गाइज़हुम यानी ये बिल यकीन जो पूरा चैप्टर ही सहाबा की शान का है, तो अल्लाह ने कहा इनसे जलने वालों को कुफ़ारा, फल युहज़र अन गैज़िहिम, तो इनकी जलन से बचना चाहिए कि इनके बारे में किसी को जलन हो, बचना चाहिए। कमा युहज़रु अनिल कुफ्र, जिस तरह बंदे को ये हर वक्त लिहाज है कि कहीं मुझसे कुफर ना हो जाए, मैं बच के रहूं कुफर से। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं ये आयत बता रही है कि बंदा हर वक्त ये सोचे कि कहीं सहाबा की मेरे दिल में जलन तो नहीं, क्योंकि इसे कुरान ने कुफर करार दिया है। अच्छा जी, वल्लाहु सुब्हानहुल मुवफ्फिक जमा, कि हम चुनी निस्बत राबा सरवर अलैहि व अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात, दुरुस्त करदा बाशन व मकबूलो मंजूरे ऊ अलैहिस्सलातु वस्सलाम गश्ता। तो ये वो जमात है कि जिनकी निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, और इस निस्बत पर इनका प्यार लाजिम है हम पे। यानी ये बात वो चल रही थी कि इस्तिकलालन प्यार किसी का नहीं, प्यार सरकार की वजह से है। तो इस लिहाज से ये अल्फाज इन्होंने लिखे। अगर दरबाज उमूर बयक दीगर मुखालफत कुनन व मुशाजरत नुमायन व बराए इज्तिहाद खुद अमल में फरमान मजाले तानो एतराज ने, कि इनके आपस के इख्तिलाफात में जो यकीनन सरकार की अनवार तजल्लियात से इनके सीने मुज़क्का हो चुके थे, ना हट धर्मी थी, ना तलबे जाह था, ना कोई हवसे इक्तिदार, ना कोई दुनिया का लालच, महज दीन की खैर खाही में सब बरहक थे। इज्तिहाद करते हुए ऐसे मुआमलात और मुशाजरात हुए, और नतीजतन फिर एक की 2 नेकियां हैं और दूसरी तरफ एक नेकी है, और ये 2 नेकियों पर हक का इतलाक किया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक नेकी है, जुर्म कोई भी नहीं, नेकी है जिसको खता से ताबीर किया गया है, और एक सवाब उन्हें मिला है। अच्छा जी, ये मकतूब तो ख़त्म नहीं हो रहा साहब। अच्छा जी,
اس مکتوب کو ختم کس پر کیا ہے؟ مجدد صاحب نے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ آخری جملہ، اور اس کے بعد عربی میں درود شریف ہے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول۔ یہ مکتوب نمبر کون سا تھا؟ کس جلد میں ہے؟ یہ کون سا ہے؟ وہ نور الخلائق۔ وہ جو سامانہ والا تھا وہ کون سا تھا؟ سامانہ، وہ خطیب نے جو نام نہیں لیے تھے عید الفطر میں۔ اچھا جی، ابھی ادھر سے پورا ہونے دو۔ کہ اس نے سیمینار کرا دیتی ہے، یا یہ چیزیں بیان کرنی چاہیے؟ اچھا، یعنی ٹیسٹ جڑے نے صحیح ہو گئے۔ اچھا جی، جو مکتوب نمبر ہے 67، آپ کے پاس اردو والا ہے؟ اچھا،
تو یہ غنیمت ہے مکتوبات شریف، کیونکہ بہت کم بزرگوں کا جو کلمی ورثہ ہے اتنا جامع اور مستند وہ ہم تک پہنچا ہے۔ ملفوظات میں کچھ کمزوری آ سکتی ہے کہ جمع کرنے والے نے کیا سنا کیا لکھا، تو اس کی پھر ساتھ اور جہات سے بھی تائید ضروری ہے، کیونکہ بہت سے جو خادم ہوتے ہیں یعنی ان کی خدمت گزاری یا وفات تو اپنی جگہ، لیکن بات سمجھنے اور علم کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ، تو وہ اس طرح کچھ ان پڑھ صوفی یا جاہل خادم وہ کوئی الٹی سیدھی بھی ذمہ لگا دیتے ہیں بزرگوں کے، یعنی احتمال ایسا ہے، تو وہاں پھر یعنی ساتھ ضروری ہے کہ اس کی دیگر ذرائع سے بھی تحقیق کی جائے۔ اور ایسی بہت سی باتیں جن کا پھر مخالفین ہم سے پھر سوال جواب مانگتے ہیں کہ فلاں کے ملفوظات میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، تو وہ بعد میں مرتبین جو ہیں وہ پھر ان کی جو طرف سے سستی ہو جاتی ہے پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہے باخان جہان صدور یافتہ، خان خانہ خان جہان در بیان عقائد اہل سنت، یہ فوج کے کمانڈروں کے نام مجدد صاحب یعنی یہ خطوط کے ذریعے انقلاب لا رہے تھے جو بالآخر آ گیا۔ سعادت و نجابت آثار آدمی را از تصحیح اعتقاد بموجب آرائے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سواد اعظم و جم غفیر اند۔ اس وقت آج سے 4 صدیاں پہلے اہل سنت ہی سواد اعظم تھے، سب سے بڑی جماعت۔ اہل سنت سے کہتے ہیں کہ چارہ نہیں ان معتقدات سے کہ ان کو کوئی چھوڑ سکے، تا فلاح و نجات اخروی متصور شود، ان کے علاوہ آخرت میں کوئی کامیاب ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ اگلے لفظ و خوب سے اعتقاد کے مخالفت معتقدات اہل سنت سم قاتل است۔ خوب سے اعتقاد کی پلیدی، کیا پلیدی ہے کہ مخالفت معتقدات اہل سنت است، یعنی اہل سنت کے نظریات کی مخالفت۔ وہ کیا ہے، وہ پلیدی کیا ہے؟ سم قاتل است، زہر قاتل ہے۔ یعنی آج جو کچی لسی یا صلح کلیت کہ کوئی تھوڑا بہت چلو وہ بھی ٹھیک ہیں، تو اس نظریے کو مجدد صاحب سم قاتل قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ بموت ابدی و عذاب سرمدی برساند، یہ تھوڑی سی ڈھیل بندے کو ہمیشہ کی موت مار دیتی ہے۔ و عذاب سرمدی برساند، اب آگے 2 پہلو ہیں، ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ۔ یہ بھی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ مداہنت و مساہلت در عمل امید مغفرت دارد،
मुसाहलत है, मुदाहनत है सुस्ती, मुसाहलत काहली, यानी अमल में बंदा सुस्त हो, होना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर सुस्त हो, उम्मीद मगफरत दारद, तो फिर मगफरत की उम्मीद रख सकता है। अम्मा मुदाहनत एतिकादी गुंजाइश मगफरत न दारद। मुदाहनत एक तो ना पूरा डायरेक्ट बदअकीदा होना, इसमें मुदाहनत एतिकाद के मसले में सुस्ती जब आ जाए बंदे के अकीदे में, गुंजाइश मगफरत न दारद, तो यहां फिर मगफरत की गुंजाइश ही नहीं रखता। इस पर आयत लिखी, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। यानी ये एक अकीदे की के बिगाड़ पर ये कहा गया है, तो इस बुनियाद पर जब बद एतिकादी आ जाएगी माअज़ल्ला और अकीदा अहले सुन्नत नहीं रहेगा, तो फिर बाकी हर चीज़ तो बख्शी जा सकती है लेकिन ये गलती नहीं बख्शी जाएगी। मोतक़दात अहले सुन्नत व जमात रा बालिसान इजाज़ इख्तिसार इराद मी नुमायत बमुक्तज़ाए आन तस्हीह एतिकाद बायद फरमूद, कि मैं ये ख़त लिख रहा हूँ तो इख्तिसार के साथ, तो इसकी रोशनी में तुमने अपने अकायद जो है उनकी इस्लाह करनी है। तो ये मकतूबा शरीफ भी सारे हजरात ज़रूर ख़रीद लें, क्योंकि बहुत से अहम मसाइल पर ये अथेंटिक फैसले मौजूद हैं। ये जो इन्होंने लिखा, अकीदे और अमल के लिहाज से फ़र्क, इसको उजागर करना भी जरूरी है। इसी मकतूब में आगे जाके आप लिखते हैं, बनी इसराइल हफ्ताद व यक फिरका शुदा बूदन, 71 फिरके थे बनी इसराइल के, कि हमा ऐशा दरनारंद, मगर यके अजेशा, कि वो सारे जहन्नम में गए सिवाय एक के। फरमाया कि उम्मते मन बरहफ्ताद वसे फिरका मुतफरक शुअन, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, कि हमें ऐशा दर आतिश बाशन मगर यक फिरका नाजिया, बाकी सब आग में होंगे। अकीदे की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर तो नाजिया वाले भी कोई जा सकते हैं, लेकिन वो खुलूद वाला जाना नहीं होगा। थोड़े से वक़्त के लिए कोई अगर किसी की नमाज की कमी है, ये जो कहा जा रहा है कि सब जहन्नमी हैं, ये यानी अकीदे के पेपर में फेल होने की वजह से। अच्छा जी, पुरसीदन के आ फिरका नाजिया चे कसानन, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फिरका नाजिया कौन सा है, कौन से लोग हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आनंद आनंद वो लोग हैं कि बाशंद बर मिसले आंचे मन बरानम व सहाबे मन बरानंद, कि जो उस
رستے پہ ہیں جو میرا ہے اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہاں یک فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعتن کہ ملتزم مطابقت آن سرور ان علیہ الصلاۃ والسلام و مطابقت اصحاب آن سرور علیہ و علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ اچھا جی، آگے دعا ہے جو تم سب نے پکانی ہے۔ اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لو، اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم۔ آگے تو آیت ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو یہ دعا یاد رہے گی نا پہلی، اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم۔ اے اللہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پر ہمیں ثابت رکھ اور انہی کے زمرہ میں ہمیں موت عطا فرما اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمیں اٹھا۔ چلو اب کون یہ دعا سنائے گا؟ آسن سیال کوٹھی جلدی۔ اللهم ثبتنا على معتقدات أهل السنة والجماعة وأمتنا فی زمراتہم۔ چلو ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ۔ بعد از تصحیح اعتقاد از امتثال اوامر و انتہا از نواہی شرعیہ کے بعمل تعلق دارد نیز چارہ نبوت، یعنی اعتقاد کی اہمیت بتا کے تو کہا کہ اس تصحیح کے بعد آگے اوامر پہ عمل کرنا اور نواہی سے باز رہنا اس سے بھی چارہ نہیں ہے، یعنی یہ مرجیہ سے فرق کرنے کے لیے کہ مرجیہ کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، انہوں نے بتایا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد آگے اوامر و نواہی پر عمل بھی از حد ضروری ہے۔ اچھا جی، تو مجدد صاحب کے افکار میں اس چیز کو بھی خصوصی حصہ دیا گیا
چون بجہاد کفار دار الحرب رفتان، کہ جب مسلمانوں کی فوج دار الحرب میں جہاد کے لیے جائے، اول تصحیح نیت نمائند، سب سے پہلے فوجی جو ہیں اس لشکر کے وہ اپنی نیت صحیح کریں، تا نتیجہ برآں مرتب شود، تاکہ اس پہ صحیح نتیجہ مرتب ہو۔ باید کہ مقصود ازیں جنگ و جدال اعلائے کلمہ اسلام باشد، یعنی وطنیت پیش نظر نہیں بلکہ جنگ نظریے پر، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی کہ مقصد کلمہ اسلام کی سربلندی ہو، کلمہ اسلام کی سربلندی، اور اس کے ساتھ و توہین و تخریب اعدائے دین بعد، کہ مقصد ہے کہ جو دین کے دشمن ہیں ان کی توہین ہو اور ان کی تخریب ہو، کہ ما بعام امورہم، اس واسطے کہ ہمیں عرب کی طرف سے آرڈر یہ ہے کہ ان کی توہین کرو اور ان کی چیزیں خراب کرو، دار الحرب کے جو کفار ہیں۔ اچھا جی، مقصود از امر جہاد ہم ہمیس، یہی جہاد کا مقصد ہے، با امور دیگر نیت خود را باطل نہ سازن، باقی یعنی مال غنیمت یا اس طرح کی چیزوں کے لحاظ سے اپنی نیت کو باطل نہ کریں، یعنی دنیا کے حصول کے لحاظ سے، بلکہ دین کی سربلندی یہ پیش نظر ہو۔ علوفہ غازیاں از بیت المال مقرر است کے منافی جہاد نیز، تو جو مجاہد ہیں ان کی تنخواہیں اخراجات جو ہیں وہ بیت المال سے مقرر ہیں، جو کہ جہاد کے منافی نہیں، یعنی کوئی فوجی تنخواہ لیتا ہے تو کہا جائے کہ یہ تو پھر جہاد کس چیز کا کرتے اگر انہوں نے تنخواہ لینی ہے، یا یہ بیت المال سے کھاتے پیتے ہیں تو پھر یہ احسان کون سا کرتے ہیں؟ تو مجدد صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ بیت المال میں ان کا حق ہے اور بیت المال سے ان کے اخراجات پورے کرنے چاہیے۔ و در اجر غازیاں نقصان نمی آرد، اور اس سے مجاہدین کا جو اجر ہے اس میں نقصان نہیں آتا، کہ یہ جب تنخواہ لیتے ہیں تو پھر ثواب انہیں کس چیز کا ہوگا، یا وہ جو اخراجات ان کے بیت المال سے دیے جا رہے ہیں۔ نیت ہے بد ابطال عمل می نمائن، بری نیت سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ تصحیح نیت بکنن و از بیت المال علوفہ خوردن و جہاد نمائن و امیدوار اجرہائے غازیان و شہیدان باشن۔ تو یہ جن کو خط لکھا ان کا نام ہے مراد بدخشی، یہ بھی مجدد صاحب کے بڑے خلفاء میں اور بہت بڑے غازی اور مجاہد تھے۔ تو میں محاذ جنگ میں ان کو یہ خط بھیجا اور اس میں یہ لکھا کہ بحال شما غیبتا می آید، تمہیں دیکھ کے مجھے رشک آتا ہے تمہارے حال پر، کہ در باطن بحق مشغولیت، کہ باطن میں تم یعنی صوفی ہو، حق کی طرف تم مشغول رہتے ہو، حضوری والے ہو، و در ظاہر نماز با جماعت کثیرہ ادا می نماید، اور ظاہر میں تم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو جس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ ما ذالک بدولت جہاد کفار دار الحرب مشرف گشتائید،
اور اس سب کے ساتھ ساتھ تجھے عملاً جہاد کا موقع ملا ہوا ہے، دار الحرب کے اندر تم عملاً کفار کے خلاف جہاد کر رہے ہو۔ کہ کس حالت میں ہو تم؟ کہ ہر کے سلامت می ماند غازی است و مجاہد و آن کے ہلاک می شود شہید پاک است، شہید پاک است۔ تو یہ یعنی ایسا تصور کہ جو مسلمانوں کو، ایسا تصوف جو مسلمانوں کو جہاد سے دور کرے، وہ صحیح تصوف نہیں ہے، کیونکہ جہاد ذروۃ و سنام ہی الجہاد اسلام کی کوہان ہے اور قیامت تک جاری ہے، اور امت اگر اس سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر معاذ اللہ ہلاکت ہے۔ اس واسطے یعنی مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ تمہارے حال پہ مجھے رشک آتا ہے کہ میں اس عملاً جہاد میں تمہارے ساتھ موجود نہیں ہوں اور تم عملی طور پر جہاد کر رہے ہو۔ کفر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جہاد کی بات ہی نہ کریں، چونکہ جہاد کا ٹکراؤ ہی کفر سے ہے، ڈنڈے سوٹے کا۔ تو وہ کہتے ہیں ان کو کسی اور طریقے میں ہی مصروف رکھو۔ تو شعبے تو سارے جائز ہیں، بلکہ ضروری ہیں بہت سے، لیکن یہ شعبہ اگر قائم ہے تو باقی شعبوں کو تحفظ ملے گا، اور اگر جہاد چھوڑ بیٹھے مسلمان، یا ارادہ ہی ان کا کوئی نہ ہو، یا شیڈول میں ہی نہ ہو، یا تیاری ہی نہ ہو، تو پھر یعنی یہ دین ایسا ہے نہیں کہ جس پہ عمل کیا جا سکے غیروں کو خوش کر کے۔ جب اس پہ عمل کرنا ہے تو دوسروں نے ناراض ہونا ہے، جب دوسروں کو ناراض کرنا ہے تو انہوں نے پھر تجھ پہ حملہ کرنا ہے، اور اگر تمہارے اندر آگے طاقت ہی نہیں بچاؤ کی تو پھر یعنی سب کچھ معاذ اللہ وہ خطرے میں چلا جائے گا۔ اس واسطے یہ کہتے ہیں نصیحت دیگر کے بیارہ نمودہ می آید التزام نماز تہجد است۔ ادھر جہاد ہے اور ساتھ ہی التزام نماز تہجد ہے کہ اپنے دوستوں کو تم تہجد کے التزام کی دعوت دو۔ یعنی یہ بھی پیش نظر رکھا کہ مجاہد ہو کر یہ نہیں کہ آگے پھر لکڑ ہضم پتھر ہضم نماز یاد ہی نہ ہو، چونکہ ہم جہاد پہ آئے ہوئے ہیں، ریلی پر جو ہیں، تو آگے جو ہے کہ وہ شریعت کا التزام جو ہے وہ ضروری ہے۔ چلو ساری الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ